اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام ادرکنی ادرکنی ادرکنی۔ آپ کی خدمت عالیہ میں جعفر اشتہادی اٹلانٹا جارجیا سے مخاطب ہے۔ میں نے کالم لکھا تھا شادی خانہ بازی یا بربادی، وہ بہت لوگوں نے پسند کیا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میں ہمیشہ سے ایسے ہی تھا کہ حقائق لکھوں، کیونکہ کل کی میری پکڑ ہو گئی۔ جب اللہ کا خوف ہو تو انسان بہت چیزیں سوچ سمجھ کے کہتا ہے۔ کیوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو فرشتے لکھ لیتے ہیں اور وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ تم نے لکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور وہ لوگ جو وحدہ لا شریک سے دور کرتے ہیں لوگوں کو، وہ سب سے بڑے گھٹیا لوگ ہیں۔ ذلت ان کے قسمت میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کی طاقت کا اندازہ آپ اس طرح لگا لیں کہ وہ فرعون کو برداشت کرتا رہا، جتنے بھی ظالمان کو برداشت کرتا ہے وہ، اور جب وقت آتا ہے تو اتنی بڑی فوج کو اس نے ڈبو دیا، دریائے نیل میں وہ ڈبو دیا گیا۔ اس کی ساری اکڑاہٹ، فوج، دبدبا جو بھی تھا اس کا، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگا۔ اسے یہ بھی کہا کہ میں بھی خدا ہوں وغیرہ وغیرہ، 2 منٹ میں ختم ہو گیا۔ اللہ کی ایک اور بھی بات ہے کہ وہ بہت بڑی چیزوں کو ایک چھوٹی سی چیز سے ختم کر دیتا ہے۔ شداد نے محل بنایا، جنت بنائی، 2 منٹ میں اس نے ختم کر دی، اس کی روح قبض کر لی، وہ جنت وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اسی صورت سے جتنے بھی ظالم لوگ ہیں ان کا ایک وقت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے یہ نہیں کیا۔ اللہ ہمارے آپ کے کہنے پہ تھوڑی چلتا ہے۔ یہ کوئی نواز شریف کی حکومت ہے کہ چمچے اور کرچھے اور گھٹیا کردار کے بدماش لفنگے تلنگے اس کے ارد گرد ہیں اور اس کی تعریف کر رہے ہیں جھوٹی، اور اس کو آسمان پہ چڑھا رہے ہیں۔ ان کا بھی ایک دن حشر ہوگا۔ ہر شخص کا حشر ہوگا جس نے مال لوٹا، جس نے لوگوں کو دکھ دیا، جس نے ناجائز ذخیرہ اندوزی کی، مال بنایا اور اپنی اقتدار کے لیے لوگوں کو اپنے رستے سے ہٹایا۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ نوٹ کرتا ہے، اور پھر ایک جھٹکے میں ہر چیز کا دھڑم تختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے کہ کوئی ایسی بات نہ کر رہے ہیں جس سے وہ وحدہ لا شریک ہم سے ناراض ہو جائے۔ میں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتا ہوں۔ نام نمود بھاڑ میں گیا، who cares about that کہ مجھے 5 لوگ جانتے یا 5 کروڑ جانتے ہیں، میں کردار کا کیسا ہوں یہ معنی رکھتا ہے۔ لہٰذا اپنے کردار پہ توجہ رکھیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ان کی آل اولاد کو مانتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو بڑے بدقسمت ہیں۔ جو کردار دکھایا ہمارے آقا نے، وہ اس کائنات میں کسی نے نہیں دکھایا۔ آج کیا ہوا؟ لوگ اپنے سر کٹانے کے لیے تیار ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں لوگوں کی جب ان کا نام لیتے ہیں، سوائے ان مولوی گدھوں کے جو اپنے آپ کو پتہ نہیں پیر ویر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ ان سب کا ایک دن مقرر ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ چلیے آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ، اور ایک اور بات ہے کہ میں ان موضوعوں پہ بات کرتا ہوں جو عام کامن لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں، ورنہ مجھے بھی بڑی دقیانوسی زبان اور وہ واقعات اور وہ تفصیلات بیان کر سکتا ہوں میں، لیکن مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں عام آدمی جیسا ہوں، اور میں انہی جیسا
اپنا بیہیو کرتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ یہ عنوان جو میں لکھ رہا ہوں اس کا عنوان ہے، جو کالم لکھ رہا ہوں یا آپ کو ملے گا، جائیں تو جائیں کہاں۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیشہ سے تھا اب بہت زیادہ ہے، کہاں رہیں، کیا کھائیں، یعنی روٹی کہاں سے کمائیں اور زندہ کیسے رہیں۔ لوگ بدماش، لفنگے، تلنگے، واہیات لوگ جو سوسائٹی میں پھر رہے ہیں، کوئی داڑھی کی، لمبی داڑھی کی شکل میں ہے، کوئی کلین شیو کی شکل میں، کسی نے بہت بڑی پگڑ باندھی ہے کہ اس کا چہرہ ہی نظر نہیں آتا، اور لوگوں نے کیا نام ہے بڑے بڑے روپ دھارے ہوئے ہیں۔ یہ سارے روپ اللہ نوٹ کرتا ہے، اور ایک دن ان روپوں کا اندازہ جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا۔ جو آپ ہیں وہ آپ ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب سے ٹرمپ آیا ہے اس نے کیا کیا، اب دیکھیے یہ کتنا چالاک آدمی ہے، اس کے دل میں کوئی خوف الہی نہیں ہے، وہ بڑا ظالم اور بڑا مطلبی اور بڑا خود غرض آدمی ہے۔ وہ جب ہاتھ ملاتا ہے تو ملاتا ہے، اس میں ایک اداکاری ہوتی ہے، جب جھٹکتا ہے ہاتھ تو اس میں بھی ایک اداکاری ایک حقیقت ہوتی ہے۔ معمولی سی بات ہے، ممدانی بن گیا، میئر الیکٹ ہو گیا، اور اس نے اس کے بارے میں بڑی پروپیگنڈا کیا ہوا تھا، یہ فاسسٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، بلکہ اس نے ایک اور بھی لفظ استعمال کیا جس پہ مجھے ہنسی آتی ہے کہ وہ شریعہ لا لے کے آئے گا۔ بتائیے، اتنا بیوقوف آدمی ہی ہے۔ تو بہرحال اس کا وہ جواب دیتا رہا، تو ابھی 2 دن پہلے اس کی ملاقات ہوئی، اس میں وائٹ ہاؤس میں اس نے بلایا۔ اب اسے پتا تھا کہ یہ بہت پاپولر ہے، تو فوراً اس نے اپنا وہ چینج کیا۔ یہ کیا نام ہے، یہ جو ہمارے یہاں زرداری ہے اور جو نواز شریف کا یہ جو کردار ہے، وہ انہی میں سے ایک مڈل والا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میں مارا جاؤں گا یہاں مجھے ذلت و خواری ہوگی، وہ فوراً اپنا موڈ چینج کر دیتا ہے۔ It's a pleasure to meet Mamdani. He's a good kid. I'll help him out all the way to improve the living condition of New Yorkers. ہونا کچھ بھی نہیں ہے، بہت آگے چلے گا، لیکن وہ ایک اچھا سچا انسان ہے ممدانی۔ اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا، اور اس کو یہاں تک پہنچانے میں بھی اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو اب جب اس نے یہ اناؤنس کیا کہ جتنے بھی امیگرینٹ ہیں ان سب کو لیٹر بھیجو کہ چھٹی کرو، یہاں سے چلے جاؤ، اس میں گرین کارڈ ہولڈر بھی ہیں اور اس میں سٹیزن بھی ہیں۔ اب سب ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کہیں سٹیزن شپ نہ کینسل کر دے، حالانکہ وہ ناممکنات میں سے ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے ایز اے پریزیڈنٹ۔ یہاں عدلیہ جو ہے وہ بڑی سخت ہے، عدلیہ کسی کو سانس نہیں لینے دیتی if they break the constitution laws۔ لیکن وہ بہرحال پریزیڈنٹ ہے، اس کے ہی ہیز اے لاٹ آف اتھارٹی ہے۔ دوسرے دن وہ کوئی نہ کوئی حکم نامہ جاری کر دیتا ہے، پھر دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے یہ دستخط کر دیے، وہ دستخط کر دیا۔ اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو سٹیزن نہیں ہے اور وہ کیا نام ہے امیگرینٹ ہے، 10 سال سے رہ رہا ہے، اب وہ کہاں جائے؟ وہ عادی ہو گیا یہاں کی سوسائٹی کا، اس کے بچے پیدا ہوئے، وہ اسکول کے عادی ہو گئے، یا جو ماحول ہے، وہ ان سب چیزوں کو بلیک میل کرتا ہے۔ تو میں نے جو موضوع رکھا ہے جائیں تو جائیں کا، اب وہ لوگ جو 10 سال سے 12 سال سے یا جو سٹیزنز ہیں 15 سال سے 20 سال سے، وہ کہاں جائیں؟ اگرچہ اس نے سٹیزن شپ کو کینسل نہیں کیا، لیکن اس نے کہا ہم انکوائری کریں گے، بس اس کا یہ کہنا تھا نا۔ تو وہ جو چور اچکے یہاں آئے جعلی کاغذات بنوا کے، تو ان کی تو نیندیں اڑا دی نا اس نے۔ اب سب سے پہلے ایفیکٹ ہوتا ہے
کہ اگر وہ معلوم کر لیں کہ آپ کہاں کام کرتے ہیں اور ان کے انفارمیشن مل جائے، اور گورنمنٹ کا لا ڈپارٹمنٹ کو، امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو لکھ دے کہ بھائی یہ بندہ ہے تمہارے یہاں کام کرتا ہے، یہ ہائی الرٹ پہ ہے، یا اس کے کاغذات جو ہے کوشچنیبل ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بڑے دھاندلی کے ساتھ وہ بنا کے پیپر بنا کے بھیجے ہیں، جعلی دستخطیں، جعلی اتھینٹسٹی وغیرہ وغیرہ، تو اس کی قیمت تو دینا پڑتی ہے انسان کو۔ انسان یہی بیوقوف ہے کہ وہی سوچتا ہے کہ میں کنگ ہوں، میں جو مرضی کروں، کوئی نہیں پوچھے گا مجھے، لیکن ایک قوت ہے جسے کہتے ہیں قوت لا الہ الا اللہ، وہ نہیں چھوڑتی، اور وہ انہی ذلیل لوگوں کو کے ذریعے ذلت پہنچاتی ہے۔ جو لوگ یہاں بدمعاشی کے ویزے پہ آئے، انہوں نے بڑی دھاندلیاں کی، شادیاں کی، طلاقیں دی، بچے پیدا کیے، پھر طلاقیں دی، پھر پاکستان گئے، وہاں شادیاں کی، تو ان کا احتساب اب شروع ہونے والا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ حرکت کی، کیا نام ہے، ٹرمپ نے، کہ یہاں سے امیگرینٹ کو چھٹی کرو، جن کے 5 سال ہو گئے ہیں یا 3 سال ہو گئے ہیں، ان کو چھٹی کرو، ان کو جانے دو، اور نو مور سٹیزن شپ، نو مور کیا نام ہے، گرین کارڈ، نتھنگ ول بی ڈن ان فیوچر ٹل مائی آرڈر۔ اب جب انہوں نے یہ نکالا تو مثلا فلپین کے لوگوں نے امریکن کو کہا چھٹی کرو، اس لیے کہ امریکن دوسری کنٹری میں بڑے خوش رہتے ہیں، ایک تو ان سے سب ڈرتے ہیں، گورا رنگ ہے، لمبا قد ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ وہاں نوکریاں کرتے ہیں، وہ ٹھاٹ سے رہتے ہیں، اور انکم ٹیکس نہیں دیتے، لوکل گورنمنٹ کو انکم ٹیکس نہیں دیتے، البتہ امریکن کو دیتے ہیں، اور اس میں لاکھوں وہ کیا نام ہے جو کیا اسے کہتے ہیں، جس میں ایگزامشن ظاہر کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہے کہ بہت کم ٹیکس جاتا ہے، اور گورنمنٹ بھی سوچتی ہے، گورنمنٹ آف یو ایس اے، کہ کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے اس کے پاس سے، کوئی اوبلیگیشن تو ہے ہی نہیں، نہ ہم اس کو یہ دیتے ہیں، نہ ہم اس کو وہ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لاٹ آف لوپ ہولز، لاٹ آف فراڈ انوالو۔ اب ساری کنٹریز جو ہیں انہیں نے امریکن کو نکالنا شروع کیا۔ ادھر اس نے کہا کہ سب کو نکالو، تو یہ ICE، اس کا کیا مطلب ہے، جو بھی ہے، وہ ایک گروپ اس نے بنایا کہ ان کو نکالو، تو گورنمنٹ آئے دن پکڑتی رہتی ہے، اور آئے دن یہاں پر احتجاج ہوتا رہتا ہے، خصوصاً ان اسٹیٹ میں جو کرپٹ ہیں، جو اپنے بیہیویئر کی وجہ سے بڑے بدنام ہیں، جیسے شکاگو ہے، لاس اینجلس وغیرہ۔ اب کیا ہوا، ڈسٹرب ہو گئی زندگی، جن کے پاس لیگل پیپر ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا، اور جس کے پاس جعلی پیپر ہے اسے تو ہو نہیں تھا۔ تو اب یہ واپس، جیسے پاکستان جیسا فقراء غریب ملک، وہاں پاکستان سے، یہاں سے جب لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے اب ان کو لوٹو، ان کو مہنگے مکان بیچیں گے یا کرائے پہ چڑھوائیں گے، اور ان کے لیے زندگی عذاب کر دیں گے، اور زیادہ بات کریں گے تو انہوں نے جعلی انسپیکٹر بھیج دیا کہ جی آپ ابھی امریکہ سے آئے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنے پیسے دیے ٹیکس کے، اور یہاں آپ ٹیکس میں رجسٹر ہیں یا نہیں۔ ایسے برننگ کوشچن پوچھتے جس سے انسان گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر جب اسکولوں میں داخلے کی بات آتی ہے تو بچوں سے ایکسٹرا آرڈنری پیسے لیتے ہیں، وہ تمہارے ابا تو وہاں سے آئے ہیں امریکہ سے، یو مسٹ ہیو اے لاٹ آف منی۔ حالانکہ یہاں بڑی غربت ہے، پاکستانی یہاں بھی بڑے غریب ہیں، انڈین یہاں بھی غریب ہیں، لیکن کیونکہ یہاں کا سسٹم ایسا ہے، کھا پی لیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں نے 2-3 درجن انڈے خرید لیے تو میں امیر ہو گیا، اس طرح کا یہاں ماحول۔ لیکن یہاں کتنے لوگ ہیں پاکستانی جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس کوئی لیگل اسٹیٹس نہیں ہے، ان کا دل دھڑکتا رہتا ہے کب نکالے جائیں گے یہاں سے،
اور پاکستان والے کیا سلوک کریں گے. پاکستانی کو تو بھنک پہنچ جائے کہ فلاں امریکہ سے یا باہر کنٹری سے آیا ہے، تو وہاں کسی نہ کسی صورت سے پہنچ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ بڑا امیر ہے. غصب کی ہوئی وہ زمینیں بیچتے ہیں، انویسٹمنٹ کرا دیتے ہیں، یہ کرا دیتے ہیں. بڑے فراڈی ہے. آپ کو میں قصے سناؤں تو 2000 میرے کالم ہو جائیں گے، لیکن میں آہستہ آہستہ جب بتاؤں گا لوگ کیا کرتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کرائسس ہو گیا کہ کنٹریز نے کہا کہ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ امریکن کو. اب امریکن غصہ کر رہے ہیں، وہ اس کو لکھتے ہیں کیا نام ہے ٹرمپ کو کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ مصیبتیں آ گئی ہیں، اب ہم نکالے جا رہے ہیں، ہم یہاں کے کلچر کے عادی ہو گئے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، وی آر ہیونگ اے نارمل لائف، گڈ لائف، بیڈ لائف. اب جب یہ آنا شروع ہوئے سے لیٹر اور گالیاں پڑی تو وہ تھوڑا سا مائلڈ ہو گیا. اب اس نے کہا کہ نہیں، فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ جو آئے ہوں گے ان سے پوچھ گچھ ہوگی. تو اب اس نے ایک طبقے کو خوش کر دیا، سیٹسفائی کر دیا، تو دوسرے طبقے کو اس نے اس کی نیندیں اڑا دی. تو اس طرح کا جو ماحول ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس کنٹری سے لوگ یہاں آتے ہیں اس کنٹری میں بے ایمانی، دھوکہ، فریب اور جاب کا نہ ہونا، کنبہ پروری. جیسے پاکستان جیسا بدنام ملک کہ جہاں پر اگر آپ پیپل پارٹی کے ممبر ہیں، یا وہ جو ہے کیا نام ہے معاویہ، ہمارے معاشرے میں ایک معاویہ بھی ہے جس کا نام زرداری ہے، اتنا وہ گھٹیا آدمی ہے، لعنت ہے اس کے اوپر. اس کی پارٹی میں اگر نہیں ہے، اس کا سارا زور یہ ہے کہ اس کا بیٹا کسی صورت سے وزیر اعظم بن جائے، جو کبھی نہیں بنے گا. آئی کین بیٹ فار دیٹ. تو اب کیا ہوا، جب وہ جاتے ہیں تو ان کی جوتیاں اٹھانی پڑتی ہیں. وہ کبھی آپ وڈیرے کے گھر میں جائیں تو وڈیرے کے گھر میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں منجیاں پڑی ہوتی ہیں، بیڈ، یہ کیا نام ہے کاٹس، اس پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک طرف چادر اوڑے ہوئے، ٹوپی پہنے ہوئے، کیونکہ ان کو اندر تو وہ بلاتا نہیں ہے، کہتا ہے یہیں رہو. تو وہ جو ٹھنڈ پڑتی ہے اس کو برداشت کرنا تھا، تو بار بار چائے بنا کے خود ہی پتی شتی لا کے چائے پیتے رہتے ہیں. کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بھی کہتے ہیں لو جی تسی چائے پیو، ٹھنڈ بڑی ہے گی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک انسان جس دنیا میں آتا ہے اور وہ کسی گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، غریب، مسکین، اچھے برے حالات میں پرورش پاتا ہے، اب وہ ساری زندگی اسٹرگل کرے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، جی ہم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں اس کنٹری میں چلے جاتے ہیں. اب وہ ان ایجنٹس کو کال کرتے ہیں جو لوگوں کو باہر بھجوانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں قصے ہیں جس میں ایجنٹ نے لوٹ لیا، سارا مال رکھوا لیا، خود غائب ہو گیا. اس کی کراچی میں دکان تھی تو وہ اب لاہور آ گیا، لاہور سے لائل پور چلا گیا. پھر گمنام سٹیز میں گجرانوالہ، یہ والا اس میں چلے جاتے ہیں اور اپنا دھندا نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ باہر چلا جائے. میری 3 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں، مجھے ان کو پڑھانا ہے، ان کو یہ بنا، ابا جی کی وصیت پوری کرنی. ابا جان تو مر گئے نا پیدا کر کے، ابا جان نے کوئی کام تو کیا نہیں ہے. وہ فراز صاحب کا شعر ہے، پتہ نہیں صحیح پڑھ سکوں گا، کہ ظلمت شب کی شکایت سے یہی بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اگر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے تو کوئی ہنر سکھا کے جائے بچوں کو کہ بھئی میں خود تو کچھ نہیں کر سکتا، لو یہ ہنر سیکھ لو، ایئر کنڈیشن کا، یہ کارپینٹنگ کا، یہ کمپیوٹر کا، اور کیا نام ہے، اور بھی بڑے پروفیشن ہے، پینٹ، یہ وہ کارپینٹنگ وغیرہ. کچھ نہیں کرتے. اللہ مالک ہے، اللہ مالک، اللہ کہاں لکھا ہے اللہ نے کہ میں مالک ہوں، تم کچھ نہ کرو اور میں تمہیں پیسے دیے جاؤں. وہ تو اس نے
نبیوں کو نہیں چھوڑا، نبیوں سے بھی کام کرایا، اسے کہا تم کام کرو، محنت کرو، کماؤ کھاؤ۔ آپ دیکھ لیں کسی کو وظیفے نہیں لگے ہوئے تھے۔ ہمارے یہاں تو فوراً وظیفے کی بات کرتے ہیں۔ بیوہ ہے، 35 سال کی عورت بیوہ ہے، اس کا وظیفہ لگا دو، بھائی وہ کام کرے۔ آج کل کا دور تو ایسا ہے کہ ہر شخص کام کرنا چاہتا ہے تاکہ he can earn the money to buy telephone اور یہ اچھے کپڑے، اچھے وغیرہ وغیرہ۔ there are a lot of things you need it in your life۔ تو اس کالم کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اپنی کنٹری سے جو بھاگتے ہیں، اور وجہ سے ہم بھاگتے ہیں۔ میں خود اپنی کنٹری سے چلا آیا، مجھے ایک اپرچونیٹی ملی، میں بتاؤں گا میں کیسے آیا، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ بعض وقت انسان کی لک کیسے کام کرتی ہے۔ میں آ گیا، اور اس کے بعد سے میں نے کوئی 3 دن کے بعد میں نے کہا یہاں میں کام کیا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ میں چونکہ پڑھا لکھا تھا، BA LLB کر کے آیا تھا پاکستان سے، یہاں آ کے میں نے MBA کیا۔ مسلسل اپنے کو امپروو کرنے کی کوشش کی۔ I try to improve myself every day۔ جو میرے 2 بیٹے ہیں ان کو میں نے پڑھایا، ان کو بھی MBA کرایا۔ اب باقی ان کی قسمت، باقی ان کی محنت، باقی وہ بیوی کم پڑھی لکھی ہیں، لیکن انہیں نے 30 سال ایک بینک میں کام کیا اور بڑی شہرت پائی، بہت ان کو سرٹیفکیٹ ملے ایمانداری کے، اور کچھ نہیں۔ یہ ایماندار عورت ہے، اس نے اچھی تمیز کی ہے، خاندانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا کہ جی ابا جی مر گئے جی، وہ ایکسیڈنٹ ہوا 39 کے تھے، اب 6 بچے چھوڑ کے مر گئے۔ اب ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ جو چھوڑ کے چلے گئے دنیا سے، یہ کوشچنیبل ہے۔ بھئی آپ نے کیا کیا؟ بچے تو پیدا کر رہے ہیں آپ، جو بڑا ایزی کام ہے، لیکن یہ کبھی سوچا کہ ان کا ہوگا؟ جی اللہ مالک ہے، جی اللہ مالک ہے، جی اللہ مالک ہے۔ اچھا، تو وہ جو تقریباً 2 بلین لوگ بھوک سے مرتے ہیں ایوری ڈے، یعنی ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا، تو ان کا مالک کوئی اور ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کام کریں، کوئی نہ کوئی کام کریں۔ وہ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ کے پاس اچھی فزکس ہے، تو آپ ڈیلیوری کا کام کریں۔ یہاں کرتے ہیں لوگ، یہ جو کالج جتنے بھی ہوتے ہیں ان پڑھ ہوتے ہیں، اسکول کے بھاگے ہوئے مسل بناتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا کام کیا ہے؟ بڑے بڑے ٹائر ادھر سے ادھر کر دیے، لکڑیاں ادھر سے ادھر کر دی، اور لیبر کا کام کرتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں یہاں، میسیز وغیرہ، ان کے بڑے بڑے ڈبے آتے ہیں شپنگ کے، وہ اٹھا کے 2 منٹ میں رکھ دیتے ہیں ہمیں، ہم تو اسی وقت بے ہوش ہو جائیں۔ تو کوئی نہ کوئی ہنر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اسی لیے میں ہر کالم میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہنر حاصل کرے، ایئر کنڈیشن کا کورس کرے، کارپینٹنگ کا کورس کرے، کمپیوٹر کا کورس کرے، اور آپ کا ایئر کنڈیشننگ کا کورس کرے، ریفریجریٹر کا کورس کرے، گھر بنانے کا کورس کرے۔ ان کورسوں میں جو آپ کو پسند ہے آپ اسے اپنا لیں، اس کو امپروو کریں۔ جیسے لوگوں کو میز کی ضرورت ہوتی ہے، کرسی ہے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اکثر لوگوں کے، آپ کارپینٹنگ سیکھ لیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کے فرنیچر صحیح کریں، پیسے بنائیں، گھر آ جائیں۔ اس طرح ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ آپ کی دکان ہو جائے گی، آپ پرانے فرنیچر خرید کے رکھیں، لوگ آ کے لے لیں گے۔ When there is a will, there is a way۔ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے۔ جب آپ کی کیا نام ہے رضا ہو کام کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ رستے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام ہی یہی ہے کہ تم محنت کرو، مشقت کرو، تدبیر کرو، تقدیر میں بنا دوں گا۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس کو کرسی پہ بیٹھے ہوئے، وہ بڑا صاحب لگا ہوا ہے، بڑا صاحب لگا ہے، مائی فٹ، کوئی بڑا صاحب نہیں لگا ہوا ہے۔ اب کیا حالت ہو گئی ہے کہ بے روزگاری اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ پڑھائی نہیں کرتے۔ میں اگر پاکستان میں کوئی میرے پاس عہدہ ہوتا تو میں بچوں کو ہائی اسکول کے بعد
پڑھاتا ہی نہیں، ان کو کہتا ہے یہ ہنر سیکھو. اور آپ میں سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اثر رسوخ ہے، آپ ایک کسی کے گیراج میں جگہ لے لیں اور ایک وہ آدمی جس کے پاس اسکل ہے اس کو رکھ لیں، اور 3 لڑکوں کو 2 to 3 لڑکوں کو کارپینٹنگ سکھا دیں. قیامت تک اس کا ثواب ملے گا آپ کو. جب پیسے اچھے آ جائیں، لوگ اور ہو جائیں، تو بڑی جگہ لے لیں، پورا اسکول کھول دیں. لیکن یہ کہ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں، اینڈ یو شوڈ ناٹ forget it، کہ اللہ ان لوگوں کو بڑا نوازتا ہے جو اس کے بندوں کی خدمت کرتا ہے. اللہ نے 3 سوال پوچھے گا مرنے کے بعد کہ زندگی کیسے گزاری جو میں نے دی تھی، کیا کمایا کھایا، رزق حلال کھایا یا بے ایمانی کا کھایا، اور پھر میرے بندوں کے لیے تم نے کیا کیا. اب آپ کہہ سکتے ہیں میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ نے مجھے تو ایسا کوئی اسائنمنٹ نہیں دیا. نہیں، کیوں نہیں دیا؟ انسانیت انسان کے جسم اور ذہن میں رکھی ہے، اس نے دل میں رکھی ہے. کہ آپ کسی غریب کو دیکھتے ہیں، اس کو جیسے کوئی بچہ ہے بہت ہونہار ہے، فیس کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے مل جل کے اس کی فیس دی. ایک دن کیا ہوا، اس نے نام پیدا کیا، اس کو کیا نام ہے، گورنمنٹ نے کہا کہ پڑھائی میں ہمارے ذمہ. ایک دن وہ لنڈن چلا گیا، آسٹریلیا چلا گیا، UK چلا گیا، کینیڈا چلا گیا، اور بگ کنٹریز جو ہیں وہاں چلا گیا. وہاں سے اس نے کوئی ٹریننگ حاصل کی، اور جب وہ آیا تو اس نے بتایا کہ میں یہ غربت تھی میری، فلاں صاحب نے، بٹ صاحب نے، شفیع صاحب نے، رضی صاحب نے یہ میرے لیے کیا، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. اور میرا بھی یہی ارادہ ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو سکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، ان کی مجبوری، ان کی ترقی میں آڑ نہیں آنے دوں گا. I will help them out. تو اسی لیے بجائے اس کے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جانے کی کوشش کریں جو کہ اب بالکل بند ہو جائیں گے، کہیں نہیں جائے. اب میں آپ کو بتاؤں، یہ کیا نام ہے، 5-6 ملک کا ذکر آتا ہے اس میں، ٹی وی میں باقاعدہ پروگرام آتا ہے کہ if your income is $15,000 a year، جو کہ بہت ہی منیمم ہے، you can live here، وہ آپ کو امیگریشن دے دیتے ہیں. پھر ساتھ کہتے ہیں اتنی انویسٹ کر دو، یا 50,000 کے سرٹیفکیٹ خرید لو گورنمنٹ کے. کوئی بیمانی، کوئی فراڈ، کوئی بیمانی، فراڈ، دھوکہ. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، کھٹمنڈو، اس جگہ کی، اور کچھ یہاں برازیل ٹائپ کے لوگ جو کنٹریز ہیں. آپ آرام سے، میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے پھر رہے ہیں ینگ لڑکیوں کے ساتھ، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. وہ بوڑھا جو ہے وہ 20,000 کماتا ہے پر ایئر، اس نے $150 دینا ہے اپارٹمنٹ کا. سبزی، چاول، گوشت، یہ ویری چیپ، اور آرام سے کھاتا ہے اور آرام سے زندگی گزارتا ہے. آپ بھی پیسہ جمع کریں، ان کنٹریز میں جا کے اپلائی کریں. آذربائیجان کچھ ضرورت ہے لوگوں کی، ازبکستان کے لوگوں کی ضرورت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، یا انویسٹ کریں، کام کریں. کوئی چیز ایسی ہنر والی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو سیلیبل ہو. تو اس طرح آپ کیا نام ہے، چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر کے اپنے ملک میں ترقی کرے، اپنے ملک کو اونچا کرے، اپنے ملک کو. یہ دیکھیے، یہ بے ایمان ٹولہ جو ہے یہ ہمیشہ سے تھا پاکستان میں. تقریباً اگر 70 ایئر ہو گئے ہیں تو 65 ایئر بے ایمان لوگوں نے چلایا ہے. کھا ایک آپ نے پڑھی ہوگی کہانی، سومناتھ نے 17 حملے کیے تھے، اور اس نے کیا نا، سومناتھ ایک مندر تھا جس میں محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، اور ہر دفعہ جاتا تھا تو مال لے کے آ جاتا تھا. پاکستان سومناتھ کا مندر ہے، اس پہ لوگ حملہ کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لے مرتے ہیں. اس غربت کی حالت میں جب پاکستان کی اکانومی ڈوبی ہوئی ہے، یہ ڈوبا ہوا، سب کچھ ختم ہو گیا سوائے آبادی کے. آبادی بڑھ رہی ہے.
وہ آپ کو پتہ ہے کیوں بڑھ رہی ہے. تو کیا ہوا کہ کیا نام ہے آبادی بڑھ گئی, کھانے کو ہے نہیں, پینے کو نہیں, پانی. آپ یہ مجھے بتائیے کوئی ہے دنیا میں بد نصیب کنٹری جہاں پانی پینے کو نہ ہو, ہے جہاں گیس اور بجلی نہ آتی ہو؟ اگر صرف گیس اور بجلی آنے لگے پاکستان میں ریگولر بیسس پہ ود نارمل پرائس, تو لوگ ترقی کریں. کام ہی نہیں کر سکتے, بجلی کا بل اتنا آتا ہے. یہ سب چیزیں, ایک ٹولہ ہے پاکستان میں جسے زرداری ٹولہ کہتے ہیں, اور دوسرا ٹولہ ہے یہ کیا نام ہے شریف ٹولہ. یہ اتنے کمینے اور گھٹیا لوگ ہیں, لعنت ہے ان کے اوپر, اللہ ان کو غرق کر دے. اور انشاءاللہ ان کی باری آ گئی, یہ ان کو ٹھکانہ نہیں ملے گا چھپنے کا. لیکن پبلک جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہے, شاہ صاحب, بٹ صاحب, فلاں صاحب خوشامد کرتی رہتی ہے. یہ کیا زندگی ہے؟ لعنت ہے ایسی زندگی پہ کہ آپ خوشامد میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور اپنی انا کا خیال نہیں, اپنے گھر والوں کا خیال نہیں ہے. ان کے جا کے دروں پہ بیٹھ جاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, پراٹھا کھا لیا لے کے بنوا کے یا بازار سے لے کے, اس کے بعد سارے دن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ چمچہ گیری کر رہے ہیں. اور اللہ کو ایسا بھولا ہے پاکستانی لوگ ایسا بھولا ہے اللہ کو کہ جیسے اللہ ہے ہی نہیں. قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو میرے پاس آتے ہو, اس کے بعد جب تمہاری مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو تمہارا بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ جیسے تم مجھے جانتے ہی نہیں. لمبا کالم ہو گیا, پھر بات ہوگی. اللہ حافظ. آپ کو کالم پسند آتا ہے تو اس کو کیا نام ہے لائک کریں, گھنٹی بجائیں. اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں تو مجھے بتائیں. فون نمبر ہے 01-865-742-1847. آپ کا خادم جعفر اشتہادی.